بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جب بھی بیت المقدس کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سنہری گنبد والی شاندار عمارت کا تصور ابھرتا ہے۔ یہی تصویر خبروں، کتابوں، سوشل میڈیا اور اسلامی پوسٹروں میں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس عمارت کو لاکھوں مسلمان مسجد اقصی سمجھتے ہیں وہ دراصل مسجد اقصی نہیں بلکہ ایک الگ تاریخی عمارت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بہت سے مسلمان آج بھی واقف نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ مسجد اقصی کہاں ہے، قبۃ الصخرہ کیا ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد اقصی صرف ایک عمارت کا نام نہیں بلکہ پورے مقدس احاطے کا نام بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقدس مقام کو حرم شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وسیع احاطے کے اندر کئی تاریخی عمارتیں موجود ہیں جن میں سب سے نمایاں دو عمارتیں ہیں، ایک قبۃ الصخرہ اور دوسری جانب واقع مسجد اقصی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنہری گنبد والی عمارت کون سی ہے؟ اس عمارت کا نام قبۃ الصخرہ ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 691 میں تعمیر کروایا۔ یہ اسلامی فن تعمیر کے قدیم ترین شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے عین درمیان ایک قدرتی چٹان موجود ہے جسے صخرہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس چٹان کو واقعہ معراج سے منسوب کیا جاتا ہے، گرچہ اس بارے میں مختلف تاریخی آراء بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ عمارت مسجد کے طور پر تعمیر نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ ایک یادگار اور مقدس مقام کی حفاظت اور تعظیم کے لیے بنائی گئی تھی۔ بعد کے ادوار میں یہاں نماز بھی ادا کی جانے لگی لیکن اس کی اصل حیثیت مسجد اقصی سے الگ ہے۔ اب آئیے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی اسی احاطے کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کا گنبد سنہری نہیں بلکہ سرمئی یا سیسے کے رنگ کا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں یہی وہ مقام ہے جہاں ابتدائی دور میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اسی لیے اسے پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قبۃ الصخرہ کا خوبصورت سنہری گنبد ہے۔ یہ دور سے بہت نمایاں نظر آتا ہے، اس لیے فوٹوگرافر، میڈیا اور سیاح زیادہ تر اسی کی تصاویر استعمال کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی مسجد اقصی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے کہ اگر قبۃ الصخرہ مسجد اقصی نہیں تو کیا اس کی کوئی دینی اہمیت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قبۃ الصخرہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم یادگار ہے اور بیت المقدس کے مقدس احاطے کے حصہ ہے، لیکن اسے مسجد اقصی کہنا تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہی کے دور میں قبۃ الصخرہ تعمیر ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر نے اسلامی فن تعمیر میں ایک نیا باب کھولا اور آج بھی یہ دنیا کی قدیم ترین اسلامی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی بنائی تھی
حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی کی موجودہ عمارت مختلف ادوار میں تعمیر، توسیع اور مرمت سے گزری ہے۔ اموی دور میں اس پر کام ضرور ہوا، لیکن سنہری گنبد والی عمارت قبۃ الصخرہ ہے، مسجد اقصی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیت المقدس کئی مرتبہ زلزلوں سے متاثر ہوا، جس کے بعد مختلف مسلم حکمرانوں نے مسجد اقصی کی تعمیر اور مرمت کروائی۔ اس لیے آج جو عمارت ہمیں نظر آتی ہے وہ کئی تاریخی مراحل سے گزر کر اپنی موجودہ شکل میں پہنچی ہے۔ اس موضوع سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ دینی معلومات صرف تصاویر دیکھ کر حاصل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مستند تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ایک تصویر برسوں تک ایک غلط تصور کو زندہ رکھ سکتی ہے، جبکہ تحقیق انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سنہری گنبد والی عمارت کون سی ہے، تو آپ اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، جسے عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ مسجد اقصی کہاں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس مقدس احاطے کے جنوبی حصے میں واقع ہے، اور اس کا گنبد سنہری نہیں بلکہ سرمئی رنگ کا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقدس سرزمینوں کی صحیح تاریخ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں علم کے ساتھ دین کو سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔